بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیفیات انفعالیہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ایک صاحب نے حضرت والا نہایت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا، اگر کوئی شخص میری بیجا غیبت کرتا ہے تو بشرط اطلاع اس شخص سے دل میں کدورت بلکہ حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ جو عنوان چل رہا ہے، جو حضرات واقف نہیں ہیں تو یہ کتاب ہماری جو چل رہی ہے، ہم ہر مہینے اس میں سے ہی پڑھتے ہیں۔ یہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مدظ اللہ کے بیانات ہیں، جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات اور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات وغیرہ جو اصلاحی باتیں ہیں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے منقول ہیں، ان کو سامنے رکھ کر اس کی تشریحات کی گئی ہیں۔ تو چونکہ ایک عام حالات میں پیش آنے والی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں بہت سی اصلاحی باتیں ہم سے متعلق ہوتی ہیں اور بہت اچھے عنوانات پہ بات چلتی ہے۔ آج جو بات چل رہی ہے، جس کو عنوان تھا، اگرچہ بہت سے اس عنوان کو نہیں سمجھے ہوں گے، کیفیات انفعالیہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی انسان کے دل میں کوئی تقاضا پیدا ہوتا ہے، کسی نے کچھ کہہ دیا تو ایک ظاہر ہے کہ برا لگتا ہے، تو ایک ایسی انسان کی کیفیت جو انسان غیر اختیاری طور پر انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ کسی نے برائی کی، پتہ چلا کہ وہ میری برائی کر رہا تھا، تو دل میں ایک طرح سے ناراضگی آئے گی، ایک طرح سے غصہ ہوگا، یہ انفعال کہلاتا ہے۔ اور ہم عقائد میں یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انفعال سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے اندر وہ صفت نہیں ہے، یہ تو انسانوں کی صفت ہے کہ انسان میں یہ کیفیت اور صفت پائی جاتی ہے، تو اس کا تذکرہ چل رہا ہے۔ تو ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ کوئی شخص میری بیجا غیبت کرتا ہے میری، اور مجھے پتہ چل جائے، بشرط اطلاع، جب مجھے پتہ چل جائے تو اس شخص سے دل میں ایک طرح سے کدورت میل آ جاتا ہے اور بلکہ ایک حرارت، غصے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، تو کیا یہ بیماری ہے؟ سوال یہ ہے، چونکہ ہر شخص اس سے گزرتا ہے۔ کسی نے ہماری برائی کی تو کیا یہ ہمیں جب اس کا برائی اس سے تکلیف ہوئی یا اس کے بارے میں جب غصہ آیا تو کیا یہ ایک بیماری ہے جس کے علاج کی ضرورت ہے یا کوئی قابل علاج بیماری نہیں؟ یہ سوال ہے۔ یعنی جب مجھے پتہ چل جائے کہ فلاں شخص نے پیٹھ پیچھے میری برائی کی تو اس شخص سے دل میں تکدر پیدا ہو جاتا ہے، بلکہ حرارت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی طبیعت میں اس کے خلاف غصہ سا پیدا ہو جاتا ہے۔ ان صاحب کا حضرت والا کو یہ حال لکھنے کا منشا یہ تھا کہ اگر یہ بات صحیح ہے تو ٹھیک، اور اگر یہ خطرناک اور قابل اصلاح بات ہے تو پھر اس کا علاج ہو جائے۔ جواب میں حضرت والا نے تحریر فرمایا، یہ دونوں کیفیتیں انفعال ہیں، دو باتیں پوچھی تھی نا، کہ کدورت، دل تھوڑا سا میلا ہو جاتا ہے، یا دل میں حرارت، غصے کا ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ دونوں کیفیتیں انفعال ہیں، اور انفعالات غیر اختیاری ہوتے ہیں، اور غیر اختیاری پر ذم اور اثم یعنی مذمت اور گناہ نہیں ہوتا۔ البتہ ان کے مقتضیات کہ اس کی غیبت کرنے لگے اور اس کو ایذا پہنچانے لگے اور اس کے علاوہ ایسی باتیں، یہ افعال ہیں، اور افعال اختیاری ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض ذم و اسم بھی ہو جاتا ہے، اور یعنی جب یہ کیفیات انفعالیہ حادث ہوں یعنی پیدا ہوں، ان کے مقتضیات فعلیہ پر عمل نہ کیا جائے اور ان کے ازالے کی دعا کی جائے، یا اللہ میرے خیالات میرے دل سے نکل جائیں تاکہ مفضی الی الافعال نہ ہو جائے، اور اپنے عیوب و ذنوب کا استحضار کیا جائے تاکہ اس کا جزم ہو جائے کہ میں تو اس شخص کی بدگوئی سے بھی زیادہ کا مستحق ہوں، اور افعال پر عقوبت کا بھی استحضار کیا جائے تاکہ داعیہ افعال کا مزمحل ہو جائے، اور ایک ہفتے کے بعد پھر اطلاع دی جائے۔ تو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو ایسا ہوتا تھا، اصول لکھ دیا کہ اچھا ایک ہفتے کے بعد بتانا کہ اچھا اس کے تقاضے پر عمل کر کے کچھ فائدہ ہوا نہیں ہوا۔ اصل چیز جو ہوتی ہے وہ یہی چیزیں ہیں جن کا انسان کو علاج کرنا ہے۔ ہم عام طور پر اس میں زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ کرنے کے کام کیا ہیں، یعنی اعمال ہیں، تسبیحات ہیں، ذکر ہیں، نوافل ہیں،
وہ سب چیزیں ہیں، اپنی جگہ پر ہیں۔ وہ سب چیزیں جو ہیں نا وہ ایک طرح سے مقویات ہیں، جس کو ہمارے یہاں یہ وائٹامنز وغیرہ ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی چیزیں ہیں۔ لیکن وائٹامنز اور یہ مقویات وغیرہ جو ہیں وہ ایک فائدہ مند چیز تو ہے، لیکن ساتھ ساتھ انسان اگر کوئی ایسی چیز انسان کے اندر کوئی بیماری ہے تو اس کو تو اینٹی بائیوٹک کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو یہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ارشادات ہیں نا، یہ وہی اینٹی بائیوٹک والی چیزیں کہ کوئی بیماری ہے تو اس کا علاج کرنا ہے، اس کو اندر سے نکالنا ہے۔ تو یہی بتا رہے ہیں کہ اچھا اب آگے ہے مفتی عثمانی صاحب منتظر اللہ اس کی تشریح فرمائیں گے، تو اس میں یہی ہے تھانوی کے کلام میں خلاصہ آ گیا کہ کسی نے ہماری برائی کی، ہمیں دل میں ایک طرح سے غصہ پیدا ہوا، تو غصہ پیدا ہو جانا غیر اختیاری ہے، لیکن انسان کبھی اس کے تقاضے پر عمل کرتا ہے۔ اچھا انتقام لے لیا، اس نے میری برائی کی، میں بھی اس کی برائی کروں، تو اب اس طریقے سے انسان برائی میں لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ پہلی جو چیز تھی غیر اختیاری طور پر، اس پہ تو کوئی مواخذہ نہیں، کوئی گناہ نہیں، لیکن اس کے تقاضے پر جب انسان عمل کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں انسان گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جیسے ہی وہ تقاضے دل میں پیدا ہونے لگیں تو انسان اس کا علاج، اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ کیسے؟ دعا کرے اور اپنی حالت کو غور کرے۔ دعا یہ کرے کہ یا اللہ اس سے مجھے نکال دے۔ قرآن کریم کی مختصر دعا ہے، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون۔ قرآن کریم میں جہاں غصے کا ذکر ہے نا کہ کوئی غصہ دلائے اور انسان کو غصہ آتا ہے، انتقام، تو یہ کہا گیا معاف کرو، لیکن اگر غصہ آ جاتا ہے تو اس وقت انسان کیا کرے؟ ایسا نہ ہو کہ بعد میں تقاضے پر عمل ہو جائے، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون۔ آج کل کے حالات میں بہت اہم دعا ہے، ایک تو اس وجہ سے بھی کہ ہم پر جو طرح طرح سے جو حملے ہو رہے ہیں، ان میں سے ایک حملہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ کسی طریقے سے گناہ میں مبتلا ہو جائے، کسی طریقے سے گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ شیاطین کا پورا زور بھی اس پر ہے، اور مختلف طریقوں سے زور، اسباب وغیرہ بھی ایسے پیدا کیے جا رہے ہیں کہ انسان گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ تو اس کے لیے یہ دعا بہت اہم ہے، بلکہ انسان اگر ہو سکے تو نفل نماز میں، جب انسان نفل نماز پڑھتا ہے تو اس میں ویسے بھی اس کے سجدوں میں دعا کی اہمیت ہے، تو سجدے کی دعا میں اس کو شامل کر لیں، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون، اور مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اے پروردگار، اس لیے کہ یہ وہ دعا ہے، قرآن کی دعاؤں میں بھی ایک دعا وہ ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مانگیے، وقل، قرآن میں یہاں پر بھی یہی فرمایا، قل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، آپ دعا کیجئے کہ پروردگار مجھے شیاطین کے وسوسوں سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ شاید شیاطین کے وساوس ہوتے ہیں، کسی گناہ کی طرف التفات ہوتا ہے، گناہ کا تقاضا پیدا ہو رہا ہے، تو یہ ہے رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین۔ اور دوسرا واعوذ بک رب یحضرون، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ شیاطین مجھ سے قریب بھی ہیں۔ تو شیاطین کے قریب آنے سے بھی پناہ مانگی گئی، ان کے وساوس سے پناہ مانگی گئی، دور سے وسوسے ڈالیں، قریب آ کر وسوسے ڈالیں، ہر چیز سے پناہ مانگی گئی۔ یہ آج کل کے لحاظ سے بہت اہم ہمارے لیے ایک یعنی ضرورت ہے کہ اس چیز کا اہتمام کریں۔ خیر اب آگے تشریح ہے اس کی۔ اس ملفوظ میں حضرت والا نے ایک اصول بھی بیان فرما دیا اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ بھی بیان فرما دیا، اور مختصر لفظوں میں حقیقت پوری طرح واضح فرما دی۔ یہ بڑی کام کی بات ہے جو حضرت والا نے یہاں بیان فرمائی ہے، وہ یہ کہ کسی برائی کا خیال خود بخود دل میں آ جانا یہ غیر اختیاری معاملہ ہے، انسان کے اختیار کو اس میں دخل نہیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر گرفت بھی نہیں، پکڑ بھی نہیں، گناہ بھی نہیں، یہاں تک کہ اگر شدید گناہ بلکہ العیاذ باللہ کفر و شرک کا خیال بھی دل میں آ جائے، لیکن یہ خیال خود بخود آئے، تو محض اس خیال کا آ جانا نہ تو موجب ملامت ہے، یعنی وہ آدمی اس پر ملامت کا مستحق بھی نہیں ہوتا، نہ وہ سزا کا مستحق ہے، اور نہ ہی اس کا یہ فعل گناہ ہے، کیونکہ غیر اختیاری طور پر یہ خیال اس کے دل میں آیا ہے۔ اسی طرح کسی شخص کے کوئی عمل کرنے کے نتیجے میں دل کے اندر اگر کوئی تغیر پیدا ہوا، جس کو انفعال کہا جاتا ہے، انفعال کا مطلب یہ ہے کہ کسی دوسرے کا اثر قبول کرنے کے نتیجے میں دل میں ایک حالت پیدا ہو جانا۔ مثلا دوسرے نے گالی دی، اس کے نتیجے میں طبیعت کے اندر ایک جوش پیدا ہوا، غصہ آیا، اس نے مجھے گالی دی اور میرے خاندان کو برا کہا، اس غصے اور جوش کے پیدا ہونے کو انفعال کہا جاتا ہے۔ یہ انفعال غیر اختیاری ہے بلکہ طبعی ہے اور انسان کی فطرت میں داخل ہے، اس لیے گناہ بھی نہیں ہے۔ بعض اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے نفس کو اتنا کچل چکے ہوتے ہیں کہ ان کو غصہ آتا ہی نہیں، دوسرے شخص نے برا بھلا کہہ دیا لیکن اس سے طبیعت میں کوئی تغیر اور تاثر نہیں ہوا،
یہ خاص بندے ہوتے ہیں، ریاضتوں اور مجاہدوں کے نتیجے میں ان کا نفس کچلا جا چکا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں عام انسان کی بات ہو رہی ہے۔ جب ایک عام انسان کو برا بھلا کہا جائے گا یا گالی دی جائے گی تو اس کے نتیجے میں اس کے اندر تأثر پیدا ہوگا۔ یہ تأثر کوئی گناہ نہیں اور نہ ہی اس پر کوئی سزا ہے، نہ اس پر ملامت ہے، نہ اس پر مواخذہ ہے، لیکن جو تأثر پیدا ہوا، اگر تأثر کا مظاہرہ کر دیا، مثلا کسی نے گالی دیتے ہوئے کہا کہ تو خبیث ہے، آپ نے جواب میں کہہ دیا تو خبیث، تیرا باپ خبیث، اس جواب دینے میں غصے پر عمل کرتے ہوئے حد سے تجاوز کر گئے تو صرف غصہ آنے پر کوئی مواخذہ نہیں تھا، کدورت پیدا ہونے پر کوئی مواخذہ نہیں تھا، بلکہ اس کدورت اور غصے کے نتیجے میں اگر برابر کا بدلہ لے لیتے تب بھی کوئی مذائقہ نہیں تھا انشاءاللہ، لیکن جب بدلہ لینے میں 1 انچ آگے بڑھ گئے تو بس اب پکڑ ہو گئی، کیونکہ جب آدمی اپنے غصے کے تقاضے پر عمل کرتا ہے تو اکثر و بیشتر حدود پر نہیں رہتا بلکہ حدود سے متجاوز ہو جاتا ہے۔ یہ حد سے تجاوز کرنا بڑا خطرناک ہے کیونکہ یہ اختیاری ہے اور اس پر آخرت میں پکڑ ہو جائے گی۔ مثلا اگر کسی نے آپ کو ایک مکہ مار دیا، آپ بدلہ لیتے ہوئے تول کر مکہ مارنا کہ جتنی زور سے اس نے مکہ مارا تھا اتنا ہی زور سے مکہ میں بھی ماروں، اس میں زیادتی نہ ہو جائے۔ اگر ترازو لے کر مارے گا تبھی ایسا کر سکے گا، ورنہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ برابری کر سکے۔ اسی لیے اللہ کے نیک بندے کو جب کوئی مارتا ہے تو وہ بدلہ نہیں لیتے، معاف کر دیتے ہیں، اور معاف کرنے میں ہی عافیت ہے، کیونکہ اگر ذرا سا حد تجاوز کر گئے تو پکڑے جائیں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارواح ثلاثہ میں قصہ لکھا ہے کہ کسی شخص نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ حضرت، یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے الوان یعنی رنگ مختلف ہوتے ہیں، کسی کا کوئی رنگ ہے، کسی کا کوئی رنگ ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ بزرگوں کے کیا کیا رنگ ہوتے ہیں۔ ان بزرگ نے فرمایا، ارے بھائی چھوڑو، کس چکر میں پڑ گئے؟ مگر وہ صاحب ان بزرگ کے پیچھے ہی پڑ گئے۔ ان بزرگ نے فرمایا، اچھا ایسا کرو، فلاں گاؤں کی مسجد میں جاؤ، مسجد میں تمہیں 3 بزرگ عبادت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، تم پیچھے سے جا کر تینوں کو ایک ایک مکہ مار دینا، پھر مجھے آ کر بتانا کہ کیا ہوا۔ چنانچہ وہ صاحب اس گاؤں کی مسجد میں پہنچے تو دیکھا واقعتاً 3 بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جا کر پہلے ایک کو مکہ مارا، پھر دوسرے کو مکہ مارا، پھر تیسرے کو مارا، اور جب واپس آئے تو ان بزرگ نے پوچھا کہ ہاں بھائی کیا معاملہ پیش آیا؟ ان صاحب نے جواب دیا کہ واقعتاً بڑا عجیب معاملہ ہوا، وہ یہ کہ جب میں نے پہلے بزرگ کے مکہ مارا تو انہوں نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا بلکہ اپنے ذکر و اذکار میں لگے رہے۔ جب دوسرے کو مکہ مارا تو انہوں نے مڑ کر ایک مکہ مجھے بھی مارا، جب تیسرے کو مکہ مارا تو مڑ کر میرا ہاتھ دبانے لگے کہ تمہارے ہاتھ کو تو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ پھر ان بزرگ نے فرمایا کہ تم یہ جو کہہ رہے تھے کہ مجھے اولیاء اللہ کے رنگ دکھائیں تو یہ مختلف رنگ تھے جو تم نے دیکھے ہیں۔ پہلے بزرگ کا یہ رنگ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی یاد میں لگے ہوئے ہیں، اگر اس دوران ایک شخص آ کر مکہ مار کر چلا گیا تو کون سی قیامت آ گئی؟ اب اگر میں منہ موڑ کر دیکھوں کہ کون مارنے والا ہے، کیوں مارا، پھر اس سے بدلہ لینے کی فکر کروں تو اس سے میری یہ منزل کھوٹی ہوگی اور جس کام میں لگا ہوا ہوں اس میں خلل واقع ہوگا۔ اس لیے انہوں نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ کون مار رہا ہے، یہ ایک رنگ تھا۔ اور جن بزرگ نے پلٹ کر مکہ مارا اور بدلہ لے لیا تو یہ بتاؤ کہ انہوں نے جو مکہ مارا وہ اتنا ہی زور کا مکہ تھا جتنا زور کا تم نے مارا تھا، یا زیادہ زور سے مارا؟ ان صاحب نے جواب دیا کہ اتنا ہی زور کا مکہ مارا۔ فرمایا دوسرا رنگ ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے بدلہ لینے کی اجازت دی ہے اس لیے بدلہ لے لیا۔ اور بعض اوقات بدلہ لینا بھی اللہ والوں کی طرف سے شفقت کی وجہ سے ہوتا ہے، بعض اوقات بدلہ لینا بھی اللہ والوں کی طرف سے شفقت کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے کہ بعض اوقات کسی اللہ والے کو ستایا جائے تو اس ستانے کے نتیجے میں وہ صبر کرے تو اس صبر کا نتیجہ بھی بعض اوقات اس کے تکلیف دینے والے کے حق میں بہت برا ثابت ہوتا ہے، والعیاذ باللہ۔ کیونکہ حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، یعنی جو شخص میرے کسی ولی کو ستائے تو اس کو میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ بہرحال ان بزرگ نے بدلہ لے لیا، یہ دوسرا رنگ تھا۔ تیسرے بزرگ کا یہ رنگ تھا کہ بھائی ہمیں کیا چوٹ لگی، جس نے ہمیں مارا ہے کہیں اس کو ہماری کمر سے تکلیف تو نہیں پہنچ گئی، اس لیے اس مارنے والے کا ہاتھ سہلانے لگے۔ بہرحال
بزرگوں کے مختلف الوان تھے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کسی دوسرے کے فعل پر تمہیں جو غصہ آیا اور تمہارے دل میں کدورت پیدا ہوئی، یہ کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر اس غصے کے تقاضے پر عمل کرتے ہوئے حد سے تجاوز ہو گیا تو یہ قابل مواخذہ ہے۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ بدلہ ہی نہ لو بلکہ معاف کر دو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہیں اجر بھی ملے گا اور اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی۔ لہذا دل میں جو انفعال کی کیفیت اور اثر پیدا ہوا، اس پر کچھ مواخذہ تو نہیں ہے، لیکن اگر یہ تأثر زیادہ دیر تک دل میں بیٹھ جائے اور جم جائے تو بالآخر یہ تأثر انسان کو کبھی نہ کبھی گناہ کے اندر مبتلا کر ہی دیتا ہے۔ بالکل یہی معاملہ حسد کا ہے۔ مثلا ایک آدمی کو آپ نے بڑھتا چڑھتا دیکھا، اب آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ تو مجھ سے آگے بڑھ گیا، میں آگے بڑھتا تو اچھا تھا، اس کے پاس پیسہ زیادہ آ گیا، اس کا مکان میرے مکان سے زیادہ بڑا، اس کی گاڑی زیادہ خوبصورت، اس کی شہرت مجھ سے زیادہ، اس کی تعریف کرنے والے مجھ سے زیادہ، اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو زیادہ مناسب تھا۔ اس کے ساتھ غیر اختیاری طور پر دل میں یہ خیال بھی آ گیا کہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ اس حد تک بھی یہ عمل حرام میں داخل نہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب یہ خیال دل میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی ایسا فعل انسان سے سرزد ہو جاتا ہے جو اس شخص کی بدخواہی پر مشتمل ہوتا ہے جس سے وہ حسد کرتا ہے۔ مثلا اس کے یہ بد دعا کر دی کہ یا اللہ اس کی یہ دولت چھن جائے، یا کوئی ایسی تدبیر کر لی جس کے نتیجے میں اس کو نقصان پہنچے، یا لوگوں کے سامنے اس کا ذکر اس انداز سے کر دیا کہ جس سے لوگوں کے دلوں میں اس کی بے عزتی ہو، یا کوئی بھی ایسا کام کر لیا جس سے اپنے دل کے اس جذبے کو تسکین دینا مقصود ہو، تو یہ سب کام بالاتفاق حرام ہیں۔ لہذا صرف خیال کا آ جانا بذات خود حرام نہیں تھا، لیکن جب وہ خیال دل میں جم گیا اور اس خیال کے مطابق عمل کر لیا تو اب یہ حرام ہو گیا۔ لہذا یہ غیر اختیاری خیال جو دل میں آیا ہے، چاہے وہ خیال حسد کا ہو یا تکدر کا ہو یا غصے کا ہو، اس کا بھی علاج کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر تم نے اس غیر اختیاری خیال کا علاج نہیں کیا تو یہ تمہیں مار دے گا، گرا دے گا۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ پہلے اس خیال کو دل سے برا سمجھو کہ جو خیال میرے دل میں آ رہا ہے یہ بہت غلط خیال ہے، میرے دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے۔ مثلا میرے دل میں یہ جو خیال آ رہا ہے کہ فلاں شخص سے نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ برا خیال ہے۔ یا مثلا میرے دل میں فلاں کی طرف سے تکدر پیدا ہو رہا ہے کہ فلاں شخص بہت برا آدمی ہے، یہ اچھی بات نہیں۔ اور اس وقت اپنے اندر جو عیوب ہیں ان کا استحضار کرو کہ میرے اندر کیا عیب ہیں۔ اس نے تو غیبت کرتے ہوئے میرے بارے میں ایک کلمہ کہا تھا، حقیقت میں تو میں اس سے زیادہ کا مستحق تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ یا اللہ میرے دل میں جو خیال پیدا ہو رہا ہے، کہیں میرا یہ خیال کسی ایسے فعل پر آمادہ نہ کر دے جو حرام ہو اور اس کے نتیجے میں ہلاک ہو جاؤں۔ یا اللہ میرے دل سے اس خیال کو نکال دیجیے۔ اس خیال کا اس طریقے سے علاج کرنا ضروری ہے۔ اگر تم اس خیال کا اس طریقے سے علاج نہیں کرو گے بلکہ اس خیال کو اسی طرح چھوڑ دو گے تو وہ خیال دل میں جمتا چلا جائے گا اور کسی نہ کسی وقت وہ تمہیں گناہ میں مبتلا کر دے گا۔ لہذا اس خیال کو برا سمجھو، اس کو ختم کرنے کی فکر کرو، اور اگر دوسرے کی طرف سے حسد پیدا ہو رہا ہے تو ایسی تدبیریں اختیار کرو جو تقاضۂ حسد کے الٹ ہو، جو تقاضۂ حسد کے برعکس اور الٹ ہو۔ مثلا دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ فلاں شخص ذلیل ہو جائے، لیکن تم دل پر پتھر رکھ کر یہ دعا کرو کہ یا اللہ اس کو عزت عطا فرما۔ یا مثلا دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ لوگ اس کی برائی کریں اور لوگوں کی نظروں میں یہ حقیر ہو جائے، لیکن تم اس کے لیے دعا کرو کہ یا اللہ اس کو لوگوں کی نظروں میں مقبول بنا دے۔ دعا کے یہ الفاظ زبان سے ادا کرتے وقت حاسد کے دل پر آرے چل جائیں گے، لیکن اس بیماری کا علاج یہ آرے چلانا ہی ہے۔ اسی طرح اگر دوسرے کی طرف سے دل میں تکدر پیدا ہو رہا ہے تو اس کا بھی یہی علاج ہے کہ اپنے اس تکدر کو برا سمجھے۔ آخر میں حیات والا نے فرمایا کہ افعال پر عقوبت کا استحضار کیا جائے، یعنی میرے دل میں جو تکدر پیدا ہو رہا ہے، اگر اس تکدر نے آگے بڑھ کر مجھ سے کوئی گناہ کا کام کرا لیا، مثلا غیبت کرا لی یا دوسرے بدخوائی کے کام کرا لیے، تو اس گناہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب ہوگا وہ عذاب کتنا سخت ہے۔ یہ عقوبت کا استحضار کیوں کرے؟ تاکہ داعیہ افعال کا مزمحل ہو جائے،
یعنی دل میں جو یہ خیال آ رہا ہے کہ میں اس کے خلاف کوئی کام کر گزروں، یہ خیال کمزور ہو جائے۔ پھر آخر میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 1 ہفتے کے بعد پھر اطلاع دی جائے، کیونکہ معالج تو یہ دیکھتا ہے کہ اس دوا سے کتنا فائدہ ہوا، اگر فائدہ ہوا تو ٹھیک، ورنہ بدل کر دوسری دوا دی جائے۔ اس لیے بعض اوقات پہلے سے زیادہ کڑوی دوا دینی پڑتی ہے، اس لیے صرف 1 مرتبہ شیخ سے رہنمائی لے لینا کافی نہیں۔ لہذا حضرت والا نے جو بیان فرمایا وہ اصول کے درجے میں تو درست ہے، لیکن مختلف حضرات کے لحاظ سے یہ علاج کسی کے لیے کارآمد ہو جائے گا اور کسی دوسرے کے لیے کسی دوسرے علاج کی ضرورت پیش آئے گی۔ لہذا کوئی شخص یہ اصولی علاج پڑھ کر یہ نہ سمجھے کہ میں نے یہ اصول پڑھ لیا ہے اور علم حاصل ہو گیا، اب میں خود ہی اس پر عمل کر لوں گا اور اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا لوں گا، شیخ کی ضرورت ہی نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ایسا نہیں، بلکہ شیخ کی پھر بھی ضرورت ہے۔ اگرچہ تمہیں علم حاصل ہو گیا، لیکن 1 ہفتے کے بعد شیخ کو اطلاع دینا کہ اس علاج سے کتنا فائدہ ہوا، اور اس کے بعد شیخ فیصلہ کرے گا کہ علاج کافی ہے یا نہیں اور مزید دوا کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ نویں مجلس، غیبت کی معافی کا طریقہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت والا نے فرمایا اگر کسی کی غیبت ہو گئی تو استغفار کے ساتھ مغتاب سے، یعنی جس کی غیبت کی، مغتاب سے بھی معافی مانگنے کی ضرورت ہے، لیکن تفصیل غیبت کی اس کو بتلانا، اس کو ایذا دینا ہے، اس لیے اجمالاً یوں کہنا کہ میرا کہا سنا معاف کر دو کافی ہے۔ دوبارہ یہ پڑھتا ہوں تھانوی کا کلام، اگر کسی کی غیبت ہو گئی تو استغفار کے ساتھ مغتاب سے بھی معافی مانگنے کی ضرورت ہے، لیکن تفصیل غیبت کی اس کو بتلانا، اس کو ایذا دینا ہے، اس لیے اجمالاً یوں کہنا کہ میرا کہا سنا معاف کر دو کافی ہے۔ تشریح۔ حضرت والا نے اس ملفوظ میں غیبت کی معافی کا طریقہ بیان فرمایا کہ اگر کسی کی غیبت ہو جائے تو اس کی معافی کا کیا طریقہ ہے۔ غیبت کا تعلق حقوق العباد سے ہے، کیونکہ غیبت میں دوسرے مسلمان بھائی کا حق پامال ہوتا ہے، اور حقوق العباد کی معافی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک صاحب حق معاف نہ کرے۔ لہٰذا اگر آپ نے کسی کو جسمانی یا ذہنی یا کسی اور قسم کی تکلیف پہنچائی ہے تو محض توبہ استغفار کر لینے سے اس کی معافی نہیں ہوگی، بلکہ صاحب حق کا معاف کرنا ضروری ہے۔ جو گناہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے شراب نوشی، زناکاری وغیرہ، ان کی معافی کا راستہ یہ ہے کہ اگر انسان ایک مرتبہ بیٹھ کر صدق دل سے یہ عزم کر لے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، پچھلے گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر توبہ کر لے تو انشاءاللہ یہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک وہ شخص معاف نہ کرے جس کا حق پامال کیا گیا ہے۔ غیبت بھی اسی میں داخل ہے۔ لہٰذا اگر خالی بیٹھ کر توبہ کر لی کہ یا اللہ جو غیبت کر لی ہے اس سے میں توبہ استغفار کرتا ہوں، مجھے معاف فرما، صرف اتنا کر لینے سے غیبت کا گناہ معاف نہیں ہوگا جب تک اس شخص سے معافی نہ مانگی جائے جس کی غیبت کی ہے، اور وہ معاف نہ کر دے، اس وقت تک غیبت کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے حضرت والا نے اس ملفوظ میں فرمایا کہ اگر کسی کی غیبت ہو گئی تو استغفار کے ساتھ مغتاب سے، یعنی جس کی غیبت کی گئی ہے، اس سے بھی معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ پھر فرمایا لیکن تفصیل غیبت کی اس کو بتلانا، اس کو ایذا دینا ہے۔ مثلا اس سے یہ کہنا کہ میں نے فلاں وقت میں فلاں غیبت کی تھی اور تمہیں یہ کہا تھا اور تمہاری یہ برائی کی تھی، اب تم مجھے معاف کر دو، کیونکہ اندیشہ یہ ہے کہ اس تفصیل کے بیان سے اس کو اور تکلیف ہوگی، اس لیے ساری تفصیل بیان کر کے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اجمالاً یوں کہنا کہ میرا کہا سنا معاف کر دو، یہ بھی کافی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنی آسانی کے راستے پیدا فرما دیتے ہیں۔ یہ جملہ کہ کہا سنا معاف کر دینا، یہ ہمارے بزرگوں کا چلا آیا ہوا کتنا حکیمانہ جملہ ہے۔ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے بڑوں سے یہ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ جب 2-4 آدمی کچھ دن ساتھ رہنے کے بعد جدا ہونے لگتے ہیں تو اس وقت ایک دوسرے سے یہ جملہ کہہ دیتے ہیں کہ ارے بھائی کہا سنا معاف کر دینا، اس لیے کہ جب سفر یا حضر میں 2-4 آدمی ساتھ رہتے ہیں
تو کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کی حق تلفی ہونے کا احتمال ہوتا ہے، لہذا جدا ہونے سے پہلے ان حقوق کو معاف کرا لو۔ اگر یہ معاف نہ کرایا اور بعد میں کچھ عرصے کے بعد خیال آیا کہ ہم نے تو فلاں کی حق تلفی کی تھی، تو اس وقت کہاں ڈھونڈتے پھرو گے؟ بعد میں معلوم نہیں ملاقات ہو نہ ہو، معافی مانگنے کا موقع ملے یا نہ ملے، لہذا جدا ہوتے وقت ہی یہ کام کر لینا چاہیے۔ اس جملے میں غیبت بھی خود بخود داخل ہو جائے گی اور غیبت سے بھی معافی ہو جائے گی۔ اس جملے میں غیبت بھی خود بخود داخل ہو جائے گی اور اسے بھی غیبت سے بھی معافی ہو جائے گی۔ میں نے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی شخص مجھ سے یہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کی غیبت کی ہے، مجھے معاف کر دو، تو میں اس سے کہتا ہوں کہ میں معاف تو ضرور کر دوں گا، لیکن پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ کیا غیبت کی تھی۔ ظاہر ہے کہ صاحب حق کو یہ پوچھنے کا حق ہے کہ کیا غیبت کی تھی۔ فرماتے تھے کہ اس سوال سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات غیبت سچی ہوتی ہے، اس لیے کہ غیبت کے اندر یہ ضروری نہیں کہ غلطی ہو، تو اس کے بتانے سے اپنی غلطی کا پتہ لگ جاتا ہے۔ دوسرے اس کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے کہ تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ کے مخلوق کا غیر جانبدارانہ تبصرہ کیا ہے۔ دوسرے اس کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے کہ تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا غیر جانبدارانہ تبصرہ کیا ہے۔ کہتی ہے تجھے خلق خدا غائبانہ کیا، کیونکہ جو لوگ تمہارے ارد گرد رہتے ہیں وہ تمہاری تعریف ہی کریں گے، تمہیں اچھا ہی کہیں گے، لیکن پیٹھ پیچھے تمہیں لوگ کیا کہتے ہیں اور تمہارے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں، کیا تصور رکھتے ہیں، اس کا علم ہو جانا بھی مفید ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر سب لوگ تمہاری تعریف کرتے رہیں تو اس کے نتیجے میں بعض اوقات آدمی کے دل میں عجب پیدا ہو جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ ساری مخلوق جو میری تعریف کر رہی ہے تو ضرور میرے اندر کمال ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری مخلوق میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح دل میں عجب پیدا ہو جاتا ہے۔ اس عجب کا علاج یہ ہے کہ تم یہ دیکھو کہ جو لوگ تمہارے پیچھے رہنے والے ہیں وہ تمہیں کیا کہتے ہیں، تمہارے بارے میں ان کی کیا رائے ہے۔ اس کے ذریعے انسان کے عجب کا علاج ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میرے پاس کوئی معافی مانگنے آتا تو میں اس سے یہ کہتا کہ میں معاف تو کر دوں گا، لیکن پہلے مجھے بتاؤ کہ کیا غیبت کی تھی، جب بتاؤ گے تو میں معاف کر دوں گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کس کس سے معافی مانگے؟ پہلے تو دھیان اور فکر نہیں تھی، نہ جانے کس کس کی غیبت ہو گئی، تو کیا ان آدمیوں کی بھی پہلے فہرست بنائے پھر ان سے معافی مانگے؟ حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اگر جنت لینی ہے تو جنت اس قدر سستی نہیں ہے، یہ کام تو کرنا پڑے گا۔ لہذا جو اپنے متعلقین ہیں، اپنے دوست احباب ہیں، ملنے جلنے والے ہیں، عزیز رشتہ دار ہیں، ان کی ایک فہرست بناؤ اور پھر جا کر ان سے معافی مانگو۔ ہم اور آپ تو کس شمار قطار میں ہیں؟ ہم سب کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے مجمع میں کھڑے ہو کر معافی مانگ رہے ہیں کہ کسی کا مجھ پر کوئی حق رہ گیا ہو تو وہ یا تو مجھ سے وصول کر لے، اور اگر جسمانی حق ہو تو مجھ سے بدلہ لے لے یا معاف کر دے۔ چنانچہ ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور عرض کیا رسول اللہ، آپ نے ایک دن میری کمر پر مارا تھا، وہ میرا حق آپ کے ذمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نے تمہاری کمر پر مارا تھا تو تمہیں حق ہے کہ تم میری کمر پر آ کر مار لو۔ جب وہ صحابی قریب آئے تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جس وقت آپ نے میری کمر پر مارا تھا اس وقت میری کمر پر کپڑا نہیں تھا، لہٰذا جب آپ کی کمر مبارک پر کپڑا ہے، جبکہ آپ کی کمر مبارک پر کپڑا ہے، چنانچہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کمر مبارک سے کپڑا اٹھا لیا۔ ان صحابی کا اصل مقصد یہ تھا کہ میں مہر نبوت کو بوسہ دوں، چنانچہ وہ صحابی آگے بڑھے، مہر نبوت کو بوسہ دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے لیے تیار تھے کہ کوئی چھوٹا بھی مجھ سے آ کر بدلہ لینا چاہے تو بدلہ لے لے۔ جب اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں ہو، آخرت کی فکر ہو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہو تو پھر دنیاوی طور پر لوگوں کے سامنے ذلیل ہونے کے سارے تصورات ہیج ہو جاتے ہیں۔ ہمارے نفس و شیطان نے ہمارے دلوں میں ان تصورات کے بت بنا رکھے ہیں کہ معافی مانگنے سے ہماری ذلت ہو جائے گی، ہماری ناک کٹ جائے گی، ہماری بے عزتی ہو جائے گی۔ ارے ایسی ہزار بے عزتیاں ہو جائیں، اس کے لیے ہم تیار ہیں، بس اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی سے بچا لے اور اپنے غضب سے بچا لے۔ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب دل کا دورہ پڑا، اسپتال میں بستر پر لیٹے ہوئے تھے،
جب ہوش آیا تو پہلا کام جو مجھ سے فرمایا وہ یہ تھا، میری طرف سے میرے تمام متعلقین کو ایک تحریر لکھ کر بھیج دو کہ جس کسی کا کوئی حق مجھ سے فوت ہوا ہو یا کسی کی غیبت کی ہو یا برائی کی ہو تو وہ مجھ سے بدلہ لے لے یا مجھے معاف کر دے۔ چنانچہ میں نے وہ تحریر لکھی اور کچھ تلافی مافات کے نام سے پہلے البلاغ میں شائع کی اور پھر اس کو ایک پمفلٹ کی صورت میں شائع کر کے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے متعلقین تھے ان سب کے پاس بھیجا۔ بہرحال حقوق العباد کی معافی کے لیے صرف زبانی توبہ کافی نہیں بلکہ صاحب حق سے معاف کرانا ضروری ہے، اور غیبت کرنا حق العبد کو ضائع کرنا ہے، لہذا جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے۔ آگے فرمایا اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جن لوگوں کے سامنے غیبت کی تھی ان کے سامنے اس کی مدح و ثنا بھی کرو اور پہلی بات کا غلط ہونا ثابت کر دو، کیونکہ تم نے اس سے تو معافی مانگ لی اور اللہ تعالیٰ سے بھی توبہ استغفار کر کے معاملہ صاف کر لیا، لیکن مخلوق کے دل میں تم نے اس شخص کی جو برائی پیدا کی ہے اس کی تلافی بھی ضروری ہے۔ تلافی کے لیے اب اس کی مدح و ثنا اور تعریف کرو اور پہلی بات کا غلط ہونا ثابت کر دو اور ان سے یہ کہو کہ جو بات میں نے کہی تھی وہ غلط تھی۔ آگے فرمایا اگر وہ بات غلط نہ ہو بلکہ سچی ہو تو یوں کہہ دو کہ بھائی اس بات پر اعتماد کر کے تم فلاں شخص سے بدگمان نہ ہو جانا، کیونکہ مجھے خود اس پر اعتماد نہیں رہا، یہ توریہ ہو جائے گا، کیونکہ سچی بات پر بھی اعتماد قطعی بدون وحی کے ہو نہیں سکتا۔ یعنی اگر تم نے غیبت کے دوران سچی برائی بیان کر دی، کیونکہ غیبت بھی سچی بھی ہوتی ہے، تو اب اس کے بارے میں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ غلط بات تھی، لہٰذا اب یہ کہہ دو کہ میری اس بات پر اعتماد کر کے تم فلاں شخص سے بدگمان نہ ہو جانا، کیونکہ مجھے خود اس بات پر اعتماد نہیں رہا۔ اسے کہ سچی بات پر مکمل بھروسہ وحی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ مکمل بھروسے کے لیے یا تو مشاہدہ ہو یا وحی ہو، اس کے علاوہ 100% اعتماد کا کوئی اور راستہ نہیں ہے، لہٰذا یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اب مجھے اس بات پر اعتماد نہیں رہا۔ انشاءاللہ اس کے ذریعے اس غیبت کی تلافی ہو جائے گی جو آپ نے اس کی برائی بیان کر کے کی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا اگر وہ شخص مر گیا ہو جس کی غیبت کی ہے تو اب معاف کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے دعا و استغفار کرتے رہو یہاں تک کہ دل گواہی دے دے کہ اب وہ تم سے راضی ہو گیا ہوگا۔ یعنی جس شخص کی آپ نے غیبت کی تھی اب اس کا انتقال ہو چکا ہے، تو اب اس سے کیسے معافی مانگی جائے؟ تو اس سے معاف کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے دعا و استغفار کرتے رہو یہاں تک کہ تمہارا دل یہ گواہی دے دے کہ اب وہ شخص تم سے راضی ہو گیا ہوگا۔ لہٰذا حقوق العباد کا معاملہ اگرچہ بڑا سنگین ہے کہ جب تک صاحب حق معاف نہ کرے اس وقت تک معاف نہیں ہوگا، اور اگر صاحب حق کا انتقال ہو گیا ہو تو اور زیادہ مشکل، لیکن کسی صورت میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ نے مایوسی کا راستہ نہیں رکھا کہ اب تیرے لیے معافی کا راستہ بند ہے۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کر دیے، پھر اس کو توبہ و استغفار کا خیال آیا تو وہ ایک راہب کے پاس گیا اور اس سے جا کر کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے توبہ اور معافی کا کوئی راستہ ہے؟ اس راہب نے کہا تیری معافی کا کوئی راستہ نہیں، تو سیدھا جہنم میں جائے گا، اس لیے کہ تو نے 99 آدمیوں کو قتل کر دیا ہے، اور صرف توبہ کرنے سے گناہ معاف نہیں ہوگا جب تک کہ تو ان سب مقتولین کے ورثاء سے معافی نہ مانگ لے، اور ان سب کے ورثاء سے کیسے تو معافی مانگ لے گا، اس لیے تیری معافی کا کوئی راستہ نہیں، تو جہنمی ہے۔ اس نے کہا اچھا میری معافی کا اگر کوئی راستہ نہیں ہے تو 99 قتل تو ہو گئے، 100واں ایک اور صحیح، یہ کہہ کر اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا۔ اس طرح اس نے 100 کی تعداد پوری کر لی۔ اس کے بعد پھر وہ ایک اور راہب کے پاس گیا اور اس سے جا کر اس نے سارا واقعہ بتایا کہ 99 تو پہلے قتل کر دیے تھے اور ایک اور قتل کر دیا، اب بتائیے کہ میرے لیے توبہ استغفار کا کوئی راستہ ہے؟ اس راہب نے کہا ہاں تیرے لیے توبہ کا راستہ ہے، وہ یہ کہ تو پہلے توبہ استغفار کر، پھر فلاں مقام پر ایک بستی ہے وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں جا کر ان کی صحبت اختیار کر۔ اس راہب نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا مشورہ اس لیے دیا تھا کہ جب برے لوگوں کی صحبت سے نکل کر نیک لوگوں کی صحبت انسان اختیار کرے گا تو اس گناہ سے بچنا اور زیادہ آسان ہو جائے گا،
چنانچہ یہ قاتل توبہ استغفار کر کے یا ارادہ کر کے اپنی بستی سے چل پڑا کہ اب میں اپنی زندگی میں انقلاب لاؤں گا اور آئندہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کروں گا، کوئی نافرمانی نہیں کروں گا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کروں گا، جو میرے ذمہ فرائض و واجبات ہیں ان کو ادا کروں گا، یہ سب ارادے لے کر چلا۔ اب یہ وہ راستے میں تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، اس کی روح قبض کر لو۔ چنانچہ اس کی روح قبض کر لی گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب انتقال کے بعد ملائکہ کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ ملائکہ رحمت نے کہا کہ یہ شخص توبہ کر کے صاف ہو کر، پاک صاف ہو کر دوسری بستی کی طرف جا رہا تھا اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے جا رہا تھا، لہذا ہم اس کو لے کر جائیں گے۔ جو ملائکہ عذاب تھے انہوں نے کہا کہ اس شخص کی ساری زندگی گناہوں کے اندر گزری، اس نے 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے، لہذا ہم اس کو عذاب کے لیے لے جائیں گے۔ یہ جھگڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اچھا یہ دیکھو، جس بستی سے نکلا تھا اور جس بستی کی طرف جا رہا تھا، انتقال کے وقت یہ کس بستی کے زیادہ قریب تھا؟ جب ناپا گیا تو جس بستی کی طرف جا رہا تھا اس سے چند گز زیادہ قریب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب یہ شخص توبہ کر کے نیک لوگوں کی بستی کی طرف چل پڑا اور اس سے زیادہ قریب ہو گیا تو اب ہم بھی اس کے ساتھ مغفرت کا معاملہ کرتے ہیں۔ بہرحال مایوسی کا کوئی راستہ نہیں کہ چونکہ ہم سے حقوق العباد ضائع ہو گئے ہیں اور جن کے حقوق ضائع ہوئے ہیں ان کا انتقال ہو گیا، لہذا اب ہماری مغفرت نہیں ہو سکتی، ایسا نہیں ہے۔ ابتدا میں تو حقوق العباد کا بہت اہتمام کرو اور ان کے ضائع ہونے کو سنگین سمجھو اور کسی اللہ کے بندے کے حق کو پامال نہ کرو، لیکن اگر کسی کا کوئی حق ضائع ہو جائے تو فوراً معاف کرا لو، اور معاف کرانے کا کوئی راستہ نہ ہو تو مایوس نہ ہو، بلکہ اس کے لیے استغفار کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو کہ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھ سے ان بندوں کو راضی کر دیجئے جن کے حقوق میں نے پامال کیے ہیں، اور یہ دعا کرتے رہو کہ یا اللہ ان کے درجات بلند فرمائیے، ان کی مغفرت فرمائیے، ان کو رضائے کاملہ عطا فرمائیے۔ یہ دعا کرتے رہو یہاں تک کہ یہ گمان غالب ہو جائے کہ وہ راضی ہو گئے ہوں گے۔ ہمارے حیات تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں مایوسی کا کوئی راستہ نہیں، ساری تعلیم یہ ہے۔ حیات والا نا امیدی اور تاریکی کی طرف جانے ہی نہیں دیتے تھے، حیات والا نا امیدی اور تاریکی کی طرف جانے ہی نہیں دیتے، بلکہ راستہ بتا دیتے ہیں کہ اب اس طرح کر لو، اب اس طرح کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر صورت حال کا علاج رکھا ہے۔ دیکھیے، کفر و شرک سے زیادہ خراب چیز دنیا میں کوئی اور نہیں۔ کفر و شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ ہر چیز معاف کر دوں گا، لیکن اس کفر و شرک سے بھی توبہ کرنے کا راستہ کھول دیا۔ اگر 70 برس تک کا کافر بھی کفر و شرک سے توبہ کر لے تو توبہ قبول فرما لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لہذا حقوق العباد کا معاملہ اگرچہ مشکل ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی نا امید ہو کر بیٹھ جائے۔ اسی لیے شیطان انسان کے اندر مایوسی پیدا کر کے بہکاتا ہے اور وہ انسان سے یہ کہتا ہے کہ اس گناہ کے نتیجے میں تو مردود ہو گیا، اب تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، تیری معافی کا کوئی راستہ نہیں، لہذا جو تیری مرضی میں آئے وہ کام کر لے، اس لیے کہ جب جہنم میں جانا ہی ٹھہرا ہے تو پھر دنیا میں خوب مزے اڑا کر اور خوب گناہ کر کے جا۔ یہ شیطان اس طرح دھوکہ دیتا ہے اور زیادہ گناہوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی مؤمن کا کام نہیں۔ کتنے ہی بڑے سے بڑے گناہ کر لیے ہوں پھر بھی وہ گناہ اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ عرب کے ایک شاعر گزرے ہیں جس کی کنیت ابو نواس تھی۔ یہ آزاد منش قسم کا شاعر تھا۔ ان شعراء میں اس کا شمار تھا جو ہر قسم کے گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ چنانچہ ساری عمر گناہوں میں اور پینے پلانے میں گزری۔ ایک شخص نے مرنے کے بعد ان کو خواب میں دیکھا، ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے کہا میں کیا بتاؤں، جب میں مر رہا تھا اس وقت میں بہت ڈر رہا تھا کہ جب اللہ میاں کے سامنے جاؤں گا تو وہاں میری ایسی پٹائی ہوگی کہ ساری زندگی کے مزے دھرے رہ جائیں گے، اس لیے مجھے بہت فکر اور تشویش تھی کہ کیا ہوگا۔ اسی فکر اور تشویش کے عالم میں نے 3 شعر کہے، بس اللہ تعالیٰ نے ان شعروں کی وجہ سے مجھے بخش دیا۔ اب خواب میں اس نے وہ شعر سنائے کہ وہ شعر یہ تھے۔ وہ شعر بھی بڑے عجیب تھے۔ جب اللہ تعالیٰ شاعر کو توفیق دے دے تو شعر کے اندر اچھی بات بھی خوب بیان کرتا ہے۔
وہ شعر یہ ہیں: یا رب ان عظمت ذنوبی کثرتا فلقد علمت بأن عفوك اعظم ان كان لا يرجوك الا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم۔ اے پروردگار، اگرچہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ کی مغفرت اور آپ کی معافی کرنے کی صفت میرے گناہوں سے کہیں زیادہ عظیم ہے۔ اگر آپ کی رحمت کی امید صرف نیک لوگ ہی کر سکتے ہیں تو یہ مجرم بیچارہ کہاں جائے گا؟ یہ کس کی پناہ حاصل کرے گا اور کس کا دروازہ کھٹکھٹائے گا؟ مددت یدی الیک تضرعا فلئن رددت یدی فمن ذا یرحم۔ میں آج آپ کے سامنے عاجزی کے ساتھ ہاتھ پھیلا رہا ہوں، اگر آپ نے یہ ہاتھ واپس کر دیے تو پھر کون ہے جو ان پر رحم کرے؟ جاتے جاتے یہ شعر کہے، پتہ نہیں کس دل سے یہ اشعار کہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا، جا، میں نے تیری مغفرت ان شعروں کی وجہ سے میں نے تیری مغفرت کر دی اور بخش دیا۔ اور یہ اشعار جو ابو نواس کے بیاض میں موجود نہیں تھے، اس لیے بالکل آخری وقت میں دنیا سے جاتے وقت کہے تھے، اس لیے بیاض میں لکھنے کی مہلت ہی نہیں آئی تھی۔ اس لیے خواب ہی میں خواب دیکھنے والے کو بتایا کہ میں نے یہ شعر کہے تھے، جس شخص نے خواب دیکھا تھا اس نے اس خواب ہی کے حوالے سے یہ اشعار ابو نواس کے دیوان میں تحریر کر دی ہے۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کی ظاہری حالت دیکھ کر اس کے بارے میں کبھی جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ نہ کرو، کیا معلوم اللہ تعالیٰ کو اس کی کون سی ادا پسند آ جائے، کیا پتہ آخر میں اس کا خاتمہ کیسے عمل پر ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو نواز دے اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ہر مسلمان کو اپنے آپ سے حالاً اور ہر کافر کو احتمالاً افضل سمجھتا ہوں۔ احتمالاً کا مطلب یہ ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی توفیق دے دے اور مجھ سے آگے نکل جائے۔ اس لیے ظاہری حالت میں کوئی شخص کیسا بھی ہو، تم اس کے فعل سے نفرت کرو کہ یہ شراب پینا بری بات ہے، لیکن اس کی ذات سے نفرت مت کرو، کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے دے اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔